بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ ناظرین گرامی، حیات امیر المؤمنین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے بعد دو بنیادی حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ آپ کی حیات دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمایاں کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ دعوت ذو العشیرہ کے آغاز سے ہی آپ نے حج آخر کے سے واپسی میں میدان غدیر کے اعلان تک جو نمایاں کارنامے انجام دیے اور جو اسلام کی خدمت انجام دی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن حیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی زندگی ایک خاص پہلو رکھتی ہے۔ امت کے کچھ ذمہ داروں نے جب حیات پیغمبر کے خاتمے کے بعد یہ طے کیا کہ سیاسی حاکمیت جو ہے وہ خاندان اہل بیت کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں جانی چاہیے، اور خاندان اہل بیت میں یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دینی امور کی نگرانی فرمائیں گے، تو اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر آپ نے سر تسلیم خم کیا اور خلافت راشدہ کے ہر حاکم اور ہر خلیفہ کی خدمت میں اس طرح سے اپنے آپ کو رکھا کہ اتحاد بین المسلمین اور حقیقت اتحاد اور حقیقت قرآن اور حقیقت ایمان اور اسلام اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے، وحدت پوری امت میں جلوہ گر نظر آئے، اختلاف کہیں بھی پیدا نہ ہونے پائے۔ چنانچہ خلافت اول میں ہی ایک طرف منافقین، دوسری طرف یہودیوں نے اور دشمنان اسلام نے یہ دیکھ لیا کہ اب ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم اگر رخنہ اندازی کرتے ہیں اور ارتداد کے شاخسانے کو کھڑا کرتے ہیں تو اب ایسے موقع کے اوپر اسلام میں اختلاف اور تفرقہ پیدا ہو جائے گا، اور جس کے نتیجے میں ساری محنت رسالت جو ہے وہ رائیگاں ہو جائے گی۔ ایسے موقع کے اوپر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پہلی خلافت کے ساتھ جو تعامل کیا اور ان حالات میں اور ان حالات کو سرکوب کرنے کے لیے جو اسلام کے مخالفین کے ذریعے برپا کیے جا رہے تھے، ان حالات کو سرکوب کرنے کے لیے جو اقدامات کیے اور جو طریقے اپنائے، آپ نے دیکھا کہ مختلف موقعوں کے اوپر خلافت کو آپ کی ضرورت ہوتی تھی۔ اگر کہیں اناد کا کوئی تصور ہوتا، اگر کہیں کوئی اور تصور ہوتا قلب امیر المؤمنین میں، تو امیر المؤمنین تعامل کا ہاتھ نہ آگے نہ بڑھاتے، بلکہ جب بھی کوئی حساس مسئلہ اور مرحلہ درپیش ہوتا تھا، آپ خلافت کے دربار میں آ کر وہ تعامل کرتے تھے کہ جس سے پیدا ہونے والے مسائل اور مشکلات کو دور کیا جاتا تھا، اور جس کے ذریعے امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہوتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ دوسری خلافت کے زمانے میں بھی جب بھی کوئی حساس موقع آتا تھا اور کوئی حساس فیصلہ کرنے کی بات آتی تھی اور خلافت راشدہ کسی خاص موقع کے اوپر الجھتی ہوئی نظر آتی تھی،
تو آپ خود آگے بڑھتے تھے. مثال کے طور کے اوپر ایک خاتون جو حاملہ تھی، اس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ اس نے زنا کیا ہے. زنا کی حد دربار خلافت کی طرف سے اس کے لیے معین کر دی گئی. لوگ اسے سنسار کرنے کے لیے لے جا رہے تھے کہ راستے میں امیر المؤمنین نے انہیں روکا، اور روکنے کے بعد یہ فرمایا کہ تم اسے کیوں لے جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر زنا کی حد جاری کی جائے گی اس لیے کہ اس نے زنا کی ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ اس نے زنا کی ہے، لیکن اس کی شکم میں پلنے والے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ جب یہ خبر جناب عمر کے پاس پہنچی کہ امیر المؤمنین نے سنسار کے لیے لے جانے والی خاتون کو روک کر کے یہ کہا کہ اس کے شکم میں پلنے والے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے اتنی دیر تک مہلت دی جائے کہ جب تک اس کے بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی اس وقت تک اسے صحیح سالم رکھنا ضروری ہے، تاکہ وہ ایک جو دنیا میں آنے والا ہے انسان، اس کی جان نہ جائے، اس کی جان نہ ضائع ہو. تو حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ خدا ہمیں اس دن کے لیے باقی نہ رکھے کہ جس دن علی موجود نہ ہو. اس طرح کے 70 معاملات ہیں کہ جو خلافت راشدہ میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خلافت راشدہ میں حالات کو بگڑنے کے بجائے حالات کو مضبوط مستحکم کیا. انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.